تو السلام علیکم گائز، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو بھیا جی ہماری کچھ دنوں سے ویڈیو نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہم زیادہ ہی مصروف ہی ہو گئے تھے۔ ہم بھول گئے تھے کہ ہمارا ایک اور کام ہے جو ہم کھیلتے ہیں روزانہ۔ تو بھیا جی ہم اب واپس ہی آ گئے ہیں، مطلب ہم فری ہو گئے ہیں۔ تو بابا جی یہاں پہ ہم جیسی اندر انٹر ہوتے ہمیں بندے کی آواز آتی ہے۔ میں نے کہا بوسڑی کے میں تھوڑا آف لائن ہو گیا تھا، ہمیں بھی گیم کھیلنا آتا ہے۔ جب جالی آتا ہے تو پھر بندوں کی ایسی واٹ لگاتا ہے نا کہ مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ بندہ اپنے آپ کو زیادہ ہیرو سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا حرامی ابھی میں آ گیا ہوں واپس، یہ کوئی اور نہیں ہے جس کو تو ناک کرے گا۔ تو یہاں پہ اس نے ہمیں ڈیمیج اس لیے دیا کیونکہ ہم نے کوئی ویسٹ نہیں پہنا تھا، اور جب ہمارے پاس ویسٹ نہیں ہوتا نا تو ہم تھوڑے سے نروس ہو جاتے ہیں، کیونکہ آگے کا بندہ جو ہوتا ہے نا اس کے پاس ایڈوانٹیج ہوتا ہے ہمیں مارنے کا، کیونکہ ویسٹ کے بغیر یہ گیم کچھ نہیں ہے، سارا کھیل ویسٹ کا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک ویسٹ اور ایک گیم ملتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ویسٹ بھی ہے اور ایک گیم بھی ہے، اور بندوں کو دے دنا دن ماریں گے۔ پھر اس کے بعد بھیا جی ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ بندے کدھر ہیں، کہ ہمیں لوکیشن کا پتہ چلے اور اسی طریقے سے ہم رش کریں گے۔ دیکھو اگر جب بھی تم لوگ کو لوکیشن کا پتہ نہ ہو تو تم لوگ باہر مت نکلا کرو، کیونکہ یہ ایسے حرام زادی کے بچے ہوتے ہیں کہ مطلب کہیں سے بھی آپ پر فائر کر سکتے ہیں۔ پہلے دیکھو کہ کون سی جگہ صحیح ہوگی، پھر اسی ٹیکنیک کے ذریعے آپ ان پہ رش کرو۔ تو یہاں پہ بھیا جی ہم یہی کر رہے تھے کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پیچھے ہمارے بندے نہ ہو، کہ ہمارے پیچھے سے ہم پر گولیاں برس جائے۔ تو یہاں پر اب کچھ بندے بہت زیادہ اچھل رہے تھے، تو ہمارے ساتھ یہاں پر سکندر بھائی تھے جو کہ بہت اچھے پلیئر ہیں، بہت ہی زیادہ، لیکن ان کا نیٹ کا مسئلہ ہے، ورنہ یہ بندوں کی سیدھا پاڑ ہی ڈال دیتے ہیں۔ تو آگے آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ بندوں کی کیسے پھاڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے سوچا کہ اس بلڈنگ میں بندے ہیں تو سیدھا رشی کر ڈالتے ہیں، تو ہم سیدھا اوپر ہی جا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ان کو میں پھیلوں گا، تو یہاں پہ مجھے بہت زیادہ فٹ اسٹیپ آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اگر اکیلے جاؤں گا تو میرا وہ برتن ہی بنا دیں گے، تو میں نے یہاں پہ سکندر کا ویٹ کیا، اور جیسے ہی یہاں پہ سکندر آیا تو مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ اب تو ان بندوں کی خیر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک پیرو بندہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ سکندر بھائی سیدھا فلی اندر جا رہے تھے، کوئی نروس کوئی چیز ہمیں نہیں دکھا رہی تھی۔ میں نے کہا اب سیدھا رشی کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ ہم جیسے جاتے ہیں یہاں پہ سکندر بھائی سب کو ہی پھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ دو، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے کیسے؟ اب دیکھیں ہمارے نیٹ کا مسئلہ، یہ بندہ اتنی تیزی سے آ گیا اور ہمارے بھائی کو اس نے ناک کر دیا۔ میں نے کہا ایسے کیسے؟ یہاں پہ ہم موجود ہیں اور آپ ناک کریں گے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوا۔ تو اس بوسڑی کے بچے کو میں نے سیدھا لابی میں پہنچا ہی ڈالا، مزہ آ گیا۔ تو یہاں پہ میں لوٹ کر رہا تھا، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ سامنے بھی بندے ہیں، تو وہ ہم پہ فائر کر رہے تھے۔ میں نے کہا بوسڑی کے ذرا آرام سے، میں نے پہلے تجھے دیکھا نہیں تھا، ورنہ تجھے میں ایسے مارتا نا کہ تو پورا کا پورا مر ہی جاتا۔ تو یہاں پہ ایک بندہ پتہ نہیں کھا کر رہا تھا، تو میں نے اس کو نہ کر دیا، لیکن یہ پھر دوبارہ ریوائیو ہو جاتا۔ اس کی کاپی پہ میں نے ایک مارا لیکن وہ بچ ہی جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم جیسے دیکھتے ہیں پیچھے ایک اور گاڑی نے ہم پہ رش کر دیا، تو میں نے کہا کہ میں اس کو مارتا ہوں، لیکن میں نے جب دیکھا ایک یہاں پہ 4x ہے، میں نے کہا اب تو ہم ڈوب گئے، تو میں نے کہا کہ اس کا بدلہ تو میں لوں گا، اور ہم بے شرموں کی طرح ریوائیو مانگ رہے تھے۔ ہمیں یہاں پہ کرنا چاہتے کہ ہم سیدھا لیو کر دیتے، لیکن ہم سکندر بھائی کو کہے تھے کہ ہمیں ریوائیو دو، ہم بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے۔ تو یہ بندے حرام زادے کے بچے ہم پر رش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ ڈی پی والا۔ تو آگے آپ خود دیکھ لیجئے کہ میں ان کمینوں کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔
تو یہاں پہ ان کا ایک بندہ ادھر تھا تو وہ مجھ پہ فائر کر رہا تھا. میں اس کا ویٹ کر رہا تھا لیکن اچانک سے ہمیں فٹ سٹیپ آئی کہ ہم پہ رش ہو گیا ہے. میں نے کہا ایسے کیسے بچوا جی، آپ کو تو ہم فلی مار دیں گے. تو یہاں پہ میں جیسے ہی دیکھتا ہوں ایک اور بندہ آ رہا تھا. تو یہاں پہ سکندر بھائی نے رش کیا اور یہ وہی ڈیپی والا بوسڑی کا بچہ تھا. میں نے کہا کہ اب تو موقع ملا، اب تو تیری میں نے ایسی واٹ لگائی نا کہ مزہ ہی آ گیا. اپنا بدلہ میں نے یہاں پہ لے ہی ڈالا. تو یہاں پہ یہ ایک اور بندہ تھا. میں نے کہا ایسے کیسے بچوا، فائر کسی اور پہ کرو، ہم پہ یہ فائر اثر نہیں کرتے. تو یہاں پہ ہم تھوڑا زیادہ جوش میں آ گئے تھے. مجھے غصہ آ گیا تھا کہ اس بندے کی ہمت کیسی ہوئی مجھے ناک کرنے کی. تو بابا جی یہاں پہ ہمارا نیٹ بھی خراب تھا کیونکہ صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا. تو یہاں پہ میں نے فٹ سٹیپ سنے. میں نے کہا سیدھا جا کے ہی مار دیتا ہوں. تو یہاں پہ مجھے ایک کینڈیڈ سائٹ پسند نہیں ہے تو میں نے اس کو چینج کر دیا. تو وہ بندہ جیسے اندر انٹر ہوا میری ہیلتھ اچانک سے اتنی کم ہو گئی. یہ دیکھیے یہ نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے جب تمہاری ہیلتھ اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے. تو بابا جی یہاں پہ ہم نے جیسی ہیلتھ لگائی یہاں پر ایک اور بندے نے رش کیا تو اس نے ہمارے سکندر بھائی کو ناک کیا. لیکن یہاں پہ سکندر کو فل ہی مار ہی دیتا ہے، یہ سالہ اسی پر ایم کر دیتا ہے. تو یہ جیسی آتا ہے مجھے اس پر بہت غصہ ہے کہ اس نے مجھے کیوں نہیں مارا. ہمارے سیدھا ناک بندے کو اس نے پورا پھیل ڈالا. تو یہاں پہ ہمارے سکندر بھائی کا کھیل ختم ہو گیا تھا. میں نے کہا کہ میں تو اب ماروں گا ہی ماروں گا، یہ چکن ڈنر میں دلا کر ہی رہوں گا کیونکہ ہماری یہاں پہ بہت زیادہ ہیلپ کی. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں یار، اب جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ہوگے ہی ہوگا. تو یہاں پہ میں نے سکندر کو کہا کہ سوری برو، میں نے آپ کو بچایا نہیں. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میرا نیٹ خراب ہے. تو ان کا واقعی میں نیٹ خراب ہے کیونکہ گاؤں میں ہے وہ، تو اس لیے نیٹ کا ایشو وہاں پہ بہت زیادہ ہے ہمارے گاؤں میں. تو یہاں پہ میں نے سیدھا گاڑی ہی اٹھا لی. میں نے کہا کہ اب ادھر کوئی بندہ نہیں بچا تو سیدھا ہم آگے گئے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈراپ کے ساتھ صحیح ہاتھا پائی ہو رہی تھی. تو میں نے کہا یہیں پہ گاڑی روک لیتے ہیں اور سیدھا آگے ہی چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ دو اسکواڈ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی تھی. کبھی ایک گر رہا تھا کبھی دوسرا گر رہا تھا. میں نے کہا کہ میں بوسڑی کے تم سب کو گرا ہی ڈالوں گا. تو یہاں پہ پتہ نہیں ہمارے ایم کو کیا ہوا تھا. میں نے کہا تھوڑا نزدیک فائٹ لیتے ہیں کیونکہ ہمارا ایم خراب ہو گیا تھا، ہم نے بہت ٹائم سے کھیلا ہی نہیں تھا. تو یہاں پہ بابا جی ایک بندہ پتہ نہیں کھا کر رہا تھا، ادھر ادھر بھاگ رہا تھا. میں نے کہا ایسے کیسے بچوا جی، ہم آپ کو فلی لے جائیں گے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اور بندے ہیں، وہ لیٹا ہوا تھا. بوسڑی کے اس وقت کوئی لیٹتا ہے، یہ لیٹنے کی جگہ. اور یہاں پہ مجھے فٹ سٹیپ آئی کہ میرے پیچھے بھی بند ہیں. پتہ نہیں یار یہ کون سے سستے نشے میں یار، بس بھاگتے ہی جا رہے تھے. تو یہاں پہ اس بندے نے مجھے ڈیمیج دیا، میں نیچے گیا. میں نے کہا کہ اس کی لوکیشن ذرا پتہ چلے. تو یہاں پہ ایک اور گروزا والا ہیرو بن رہا تھا. میں نے کہا ایسے کیسے بچا، کہ ہیرو بننے کے لیے نہیں تھوڑا عقل بھی استعمال کیا جا سکتا تھا یہاں پہ، لیکن تم لوگ سیدھا رش ہی کر دیتے ہو. تم لوگ خود کو پرو سمجھتے ہو بوسڑی کے. یہاں پہ پرو کچھ نہیں چلتا، دماغ کا کھیل ہے. اگر دماغ سے اسٹرانگ ہوگے نا تو پکا تم سامنے والے کی بینڈ بجا سکتے. تو ہم نے ان سب کی بینڈ بجا ہی ڈالی. تو یہاں پہ بابا جی ہمیں بیرل پہ اب ریڈ ڈاٹ چاہیے تھا لیکن ہمیں ریڈ ڈاٹ نہیں مل رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا. تو یہاں پہ سکندر بھائی ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہیکر ہے. تو میں نے کہا کہ بھیا جی سوچنے دو کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جولی ہیکر نہیں ہے. تو بابا جی یہاں پہ ہم ٹائپنگ کر رہے تھے. تو پتہ نہیں ہماری یہ مائک کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے ہیں. تو اب کیا کریں یار، یہ مسئلے آتے ہیں. تو یہاں پہ بیرل کی جگہ اگر میں M416 چلاتا تو وہ بندہ سیدھا فلی مر جاتا. اب یہ دیکھیے اس نے مجھے ڈیمیج کیسے دیا، میں تو نیچے تھا یار.
بس کیا کریں یار، ایسے پنگ کا ہم کیا کریں، گرین پنگ دیتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں کرتا، 250 والا کام کرتے۔ تو یہاں پہ بابا جی وہ اس بندے کا مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ بندہ اچانک سے گیا کہاں، زمین کہاں گئی اسے کہ آسمان۔ تو بابا جی ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ وہ بندہ ہمیں ملے کہ ہم اس کو سیدھا ٹپکا ہی ڈالے، لیکن وہ بندہ ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ بوسڑی کے کبھی تو ہمارے سامنے آؤ گے، کبھی تو موقع دو گے، ہم اسی انتظار میں تھے کہ وہ ہمیں ایک موقع دے دے۔ تو یہاں پہ ہم پیچھے گئے کہ ہم نے دیکھا کہ ڈراپ میں کچھ ہوگا تو نہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کیا کر رہے تھے یار، اس وقت ہم ڈراپ پہ نہیں گئے کیونکہ وہ ڈراپ پہلے سے لوٹا تھا، اس لیے ہم اس ڈراپ کو وہیں پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ لیکن ہم بے شرم ہیں بہت زیادہ، کیونکہ بس یار ہمیں لوٹ چاہیے، اچھی سی اچھی لوٹ، لیکن پھر بھی ہمارے اندر نہیں رہا گیا، ہم سیدھا ڈراپ پک کے پاس گئے کہ ہم نے سوچا کہ ڈراپ میں کیا ہوگا کہ ہمیں شاید مل جائے، لیکن ہماری قسمت اتنی اچھی کہاں بھیا جی، ہماری قسمت بہت خراب ہے۔ تو بابا جی یہاں پہ ہم بہت زیادہ ویٹ کر رہے تھے، تو آخری میں مجھے فٹ اسٹیپ آئی، مجھے لگا کہ بندہ نیچے ہے، لیکن وہ بندہ بوسڑی کا اوپر ہی آ گیا تھا۔ میں نے کہا ایسے کیسے بچوا جی، اگر آپ اوپر ہیں تو ہم اوپر ہی آپ کو ماریں گے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہا تھا، یہ نیچے دیکھ رہا تھا کہ یہ نیچے بندہ ہے۔ اب پہلے یہ بہت ہیرو بن رہا تھا، ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج دیا تھا۔ تو اب ہم یہاں پہ آخری بندے کو ڈھونڈ رہے تھے، اس آخری بندے نے ہمیں بہت زیادہ گھمایا، مطلب یہاں پہ ہم بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے۔ میں نے کہا ایسے کیسے، بہت ٹائم بعد ہم گھومنے کے بعد ہم یہاں گھروں میں آ گئے، تو ہم نے گھروں میں دیکھا یہاں پر کوئی نہیں تھا، تو ہم پھر سیدھا آگے گئے۔ میں نے کہا کہ شاید ادھر کہیں پہ چھپا ہوگا، لیکن وہ ادھر نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے بچوا جی، ہم سیدھا یہاں گئے، ہمیں کلے میں صحیح پڑی ہے۔ تو ہم نے جیسے دیکھا کہ بندہ ہے، میں نے کہا بوسڑی کے تیرے لیے میں ہیلتھ نہیں ڈالوں گا، تجھے میں سیدھا ٹپکا ڈالوں گا۔ تو یہاں پہ ہمارا چکن ڈنر ہو گیا، مزہ ہی آ گیا۔